مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کو واپس لینا چاہتا ہے اور ریزن اس کی انہوں نے یہ بتایا ہے کیونکہ وہ چائنا کے میزائل اور نیوکلیر پروڈکشن سائٹ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس واپس چاہیے، سوال یہ ہے کہ کین امریکہ ریئلی گیٹ اٹ بیک. مسٹر ٹرمپ نے اپنے ریسنٹ یو کے وزٹ میں بہت ساری اور باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ایشو کیا ہے کہ ہم بگرام ایئر بیس جو افغانستان میں ہے اس کو واپس لینا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ بگرام ایئر بیس جو کہ بہت عرصہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکشن میں امریکہ کے پاس رہی، اور اس کے بعد وہ اس کو جب امریکن پول آؤٹ ہوا افغانستان سے تو ان کو وہ ایئر بیس بھی چھوڑنا پڑی. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایئر بیس ہمیں دوبارہ چاہیے، اور وہ کن ٹرمز پہ چاہیے. پہلے تو یہ بات ہوتی تھی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، اور وہ بہت عرصہ جو وہاں رہے بھی افغانستان کے اندر، تو اس ایئر بیس کی بہت امپورٹنس رہی. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایئر بیس ہے یہ ہمیں چاہیے بیکاز چائنا جو ہے وہ 1 گھنٹے کی دوری پہ ہے یہاں سے جہاں چائنا اپنے نیوکلیر ویپنز بناتا ہے. تو اب یہ وہ سچویشن ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو یہاں تو کاؤنٹر ٹیررزم کی بات اب کرے گا امریکہ، نہ ہی وہ افغانستان کے ساتھ طالبان کو کاؤنٹر کرنے کی بات کرے، بلکہ وہ اوپنلی کھول کے جو بات کریں دیٹ از ٹو کاؤنٹر چائنا. سو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کمپلیٹلی ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کاؤنٹر چائنا کی گروتھ، چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوبارہ چاہتا ہے کم بیک ان افغانستان. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان اتنی آسانی سے ایئر بیس یہ دے دے گا؟ اٹس اے بگ کویسچن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ٹوڈے. جہاں تک ہم سمبلزم کی بات کرتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے بگرام میں امریکہ کا ہونا اور بگرام ایئر بیس کیوں امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو یہ ایشیا کی سب سے بڑی ملٹری بیس ہے افغانستان کے اندر. اس کو بنایا 1950s میں رشینز نے، سویس جن کو اس وقت کہا جاتا تھا، تو سویس نے اس کو بنایا اور اس کو یوز بھی کرتے رہے. لیکن اس کے بعد جب امریکہ میں کی جو وار آن ٹیرر اس نے اسٹارٹ کی اور پھر افغانستان میں وہ آگے کوئی قریباً 18 سال تو مسلسل وہ یہاں پر رہے، تو اتنی دیر تک وہ اپنی اس کو ایز اے وار مشین یوز کرتے رہے اس کو بگرام ایئر بیس کو. یہاں سے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈرون کی کیمپین رن کرتے تھے، بلکہ وہ پراپر سرویلنس پرووائڈ کرتے تھے نیٹو فورسز کو اور ان کو ری سپلائی کرنے میں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پروجیکٹ کرتی تھی ان کی پاور ان دا ریجن، اور اسی کو وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ مسٹر ٹرمپ نے ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کیا اپنے ویریس اسٹیٹمنٹس میں کہ کس طرح سے ایک ابرپٹ اور کتنا ہیوملیٹنگ وڈرال تھا انڈر بائیڈن دا ایڈمنسٹریشن امریکہ کا افغانستان سے. تو اسی لیے امریکہ نے جب ابینڈن کیا اس کو 2021 جولائی میں اس ایئر بیس کو، تو اس کے بعد سے امریکہ کے لیے کیونکہ افغانستان سے نکلنا امبیرسنگ تھا، اور جتنی تیزی سے طالبان حکومت آئی تھی تو اور بھی زیادہ کائنڈ آف ہیوملیٹنگ تھا امریکہ کے لیے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ اٹ بیک. اب جب وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی وہ پرسیپشن آف پاور کو بھی ریورس کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے ابھی. اور دوسرا جو ہے وہ دے وانٹ ٹو کیپ این آئی آن چائنا. اور چائنا میں کیونکہ دیکھا جائے تو یہ تو ایک کولڈ وار اسٹریٹجی ہی سمجھ آتی ہے ہمیں، جس میں پہلے دے وانٹیڈ ٹو کیپ این آئی آن سوویت یونین. تو اس وقت یو ایس ایس آر پہ نظر رکھنے کے لیے دے وانٹیڈ ٹو ہیو دا پریزنس ان دا ریجن، تو یہاں پہ وہ موجود رہے. پاکستان سے بھی انہوں نے ایئر بیس کی ریکویسٹ کی، اور ان کی افغانستان میں بھی بہت پریزنس رہی. لیکن اس کے بعد اب اس کا لگتا یہ ہے کہ وہ کولڈ وار اسٹریٹجی تو واپس آ گئی ہے، لیکن اس دفعہ جو ٹارگیٹ ہے دیٹ از چائنا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہی بار بار کر رہے ہیں. جہاں تک ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کے لیے بگرام کیوں میٹر کرتا ہے؟ لیکن جغرافی جو ہے نا وہ ایک ڈیسٹنی ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. اس کے اوپر دیر از اے ویری بیوٹیفل بک ریٹن آن اٹ. ٹم مارشل نے اس پہ بک لکھی ہے اور وہ پرزنرز آف جغرافی اس کا نام ہے. 3 پارٹس ہیں اس میں، جس میں وہ یہ ڈسکس کرتا ہے کہ آپ کی جغرافی جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کی جس میپ پہ جس لوکیشن میں موجود ہے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس کا وہ پرزنر ہے. تو اس کے لیے آئیڈیلی یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس نیبرہڈ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں تاکہ وہ سروائیو کر سکے. اب لیکن بعضوں کا جغرافی آپ کو مشکل میں بھی ڈال دے سکتی ہے. سملرلی جیسے چائنا کے لیے ڈیسٹنی ہے اس کی جغرافی، بگرام اس سے کوئی 1 گھنٹہ کی دوری پہ ہے، اسپیشلی اس کا جو پروونس جس کو شنگجان کہتے ہیں، جہاں پر زیادہ تر نیوکلیر پروڈکشن اور نیوکلیر میزائل پروڈکشن وہاں پہ موجود ہے، اور جس کو ٹارگٹ کر رہا ہے امریکہ. تو امریکہ کو انٹرسٹ اس میں ہے کہ وہ دے وانٹیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیز پلیسز. اب امریکہ جب بگرام میں آ جاتا ہے تو اس کو کیا فوائد اس میں آ کے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ سرویلنس کر سکتا اوپنلی
چائنا کے ویسٹرن پروونسز کی، جو کہ اس کو بہت آئیڈیلی اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. دوسرا وہ سرویلنس کر سکتا ہے ایران کی، کیونکہ اب آبویسلی افغانستان کے ویسٹ میں ایران ہے تو وہ ایران پہ نظر رکھ سکتا ہے. اسی طرح نارتھ میں رشیا پہ نظر رکھنا بہت آسان ہے. سینٹرل ایشیا میں بہت اسٹرانگ پریزنس ہو جاتی ہے امریکہ کی. تو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے کاؤنٹر ٹیررزم میں امریکہ کا رول بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پر ہونے والی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو انفراسٹرکچر اینڈ ریلیٹڈ ٹو کنیکٹیوٹی، تو ان سب میں امریکہ پریزنس موجود ہوگی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے آپس کے تعاون سے ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی ادر کنیکٹیوٹی اس کی آسپیکٹس کی. تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، افغانستان، تو اسٹرانگ کنیکٹیوٹی کے بہت سارے پلانز اس پہ چل رہے ہیں. کیونکہ رشیا کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ رشیا کو اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں سے سینکشنز فیس کرنا پڑی، تو رشیا کی لک ٹورڈ ایسٹ کی پالیسی میں رشیا کی ساری ٹریڈ ساری جو مارکیٹ ہے وہ اب ایشیا ہے. تو اس کی ایسٹرن سائڈ پہ جتنا بھی ایشیا، سینٹرل ایشیا کنٹریز ہیں، اس کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی اپنی انکریز کر رہا ہے، اسپیشلی پچھلے 3 سالوں سے جب سے یوکرین کرائسس چل رہا ہے. تو چائنا بھی اسی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. اس کا بھی اگر سی پیک کی بات کرتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کی فرام افغانستان، چائنا ٹو افغانستان اینڈ دین ٹو چابہار پورٹ، جسٹ 25 ایئرس کے لیے لیز پہ لیا ہے ایران سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان دونوں کے فائدے میں ہیں. لیکن یہاں پر امریکن پریزنس جو ہے، کیا وہ اس کو الاؤ کریں گے؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک. اور سملرلی کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ افغانستان اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے، انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو ان کی ون آف دیئر جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ دے کین ناٹ ٹالریٹ اینی آؤٹ سائڈرز پریزنس. وہ کسی بھی آؤٹ سائڈر کی پریزنس اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. I would really like to know your opinion about it. Comment in the comment section and like this video and subscribe the channel. This is Dr. Guliaisha Bhatti, and in another video we are going to discuss another international matter. Thank you.